کہ اس میں ہم مختلف ناظرین کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوالات لیتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین میں سے چند ناظرین آپ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم علامہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سارا بینکنگ نظام جو ہے وہ سودی ہے، اور ہم لوگ سود لینا دینا جو ہے وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور اس میں جتنے پیسے ہم جمع کراتے ہیں وہ سب بینک والے آگے سود پہ لین دین کرتے ہیں. تو میں اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں ہم بھی ملوث ہیں؟ جی علامہ صاحب، بڑے کرنٹ ٹاپک پر انہوں نے بات کی ہے سود کے حوالے سے. جی انشاءاللہ میں اس سب ٹاپک پر تفصیل سے ایک پروگرام اپنے ناظرین اور سامعین کو جلد پیش کرنے کی کوشش کروں گا. رہی ان کے سوال کا تعلق، یہ اپنے رقم اپنے پیسوں کے تحفظ کے لیے بینک میں اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھتے ہیں تو مجبوری کی وجہ سے اور ضرورت کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیں جی، ایک اور سوال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم علامہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل کے جو جوان بچے بچیاں اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، والدین کی اس میں رضامندی شامل نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا اسلام میں جائز ہے، کس حد تک ہے؟ اور سیکنڈلی، جب ان کو ماں باپ آگ کر دیتے ہیں تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جی علامہ صاحب، شادی اپنی مرضی سے اور پھر اس کے بعد جب والدین آگ کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ شادی تو ہونی ہی لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے چاہیے. اس میں ماں باپ کی مشاورت ہوتی ہے، مرضی نہیں ہوتی، کیونکہ جنہوں نے زندگی گزارنی ہے، بات تو یہ نا کہ ان کی رضامندی ہونی چاہیے، ان کی پسند اور ناپسند ہونی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے علامہ صاحب، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بچے اور بچی کو دونوں کو گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کرنا ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں، باہر جا کے شادی کر لیتے ہیں. اگر ان کے سوال کا یہی مقصد ہے کہ ماں باپ کی مشاورت ہوتی ہے، مرضی تو جس نے شادی کرنی ہے ان کی ہونی چاہیے، اور اسلام نے اس بات کی آزادی لڑکے کو لڑکی کو دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں. ماں باپ سے مشاورت اگر وہ کریں تو اس میں برکت ہوگی. رہی دوسری بات کہ جب وہ شادی کر لیتے ہیں تو ماں باپ طیش میں غصے میں آ کر ان کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں، تو وہ ماں باپ کی جائیداد ہے، یعنی اگر باپ کی جائیداد ہے تو وہ اس میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے. شرعی طور پر ان کو بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن علامہ صاحب، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ والدین اگر آگ کر بھی دیں تو اولاد جو ہے اس کا حق رہتا ہے اور وہ آگ نہیں ہوتے، ان کو حصہ جو ان کی جائیداد میں سے، وراثت میں سے، وہ ملنا ہی ملنا ہے. اس حوالے سے دیکھیے، اگر ان کے مرنے تک وہ جائیداد ان کی بچ جاتی ہے تو وہ ایک الگ ایشو ہے کہ ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا. اور اگر وہ ماں باپ دیکھتے ہیں کہ اولاد ہمارے کہنے پر نہیں چل رہی، یا نالائق اولاد ہے، اچھی اولاد نہیں ہے، یا فرما بردار اولاد نہیں ہے، وہ اپنے مال متاع کو کوئی ٹرسٹ بنا دیتے ہیں یا کسی ادارے کو دے دیتے ہیں، تو ان کو حق ہے اپنی زندگی میں جو چاہیں اپنے اس پر تصرف کر سکتے ہیں. وہ جس کو چاہیں محروم کر دیں، وہ اپنا ان کا کمایا ہوا مال ہے ماں باپ کا، جیسے چاہے اس کو خرچ کریں. وہ اس کا مطلب یہ ہوا علامہ صاحب کہ شادی جو ہے وہ تو بچے اور بچی کی مرضی سے ہی ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک سوال کا دوسرے حصے کا تعلق تھا، آگ کرنے کا تعلق، تو وہ والدین کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جو ان کی اپنی کمائی ہے، وہ جو ان کی اپنی جائیداد ہے، اس کو چاہے وہ جیسے شادی اپنی مرضی سے کریں، ماں باپ اپنی مرضی سے اپنا پیسہ خرچ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور علامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا، کہ آپ نے ایک دفعہ پھر زحمت کی اور ہمارے سوالات کے جوابات دیے. آپ سے ہم ہمیشہ ریکویسٹ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہو جس پر آپ چاہتے ہوں کہ ہم علامہ صاحب سے سوال کریں، ہم اس پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں، تو آپ ہمیں ضرور خط لکھیے. خط لکھنے کے لیے یا ای میل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بڑا آسان ہے. انچارج پروگرام اسلام اور انسان، 21 محمود غزنوی روڈ، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، لاہور. اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@rassool، یعنی INFOSHAFAATRASOOL، info@rassool@yahoo.com. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. علامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.